سر جی ہمیں یہ پتہ ہے کہ جو یونیورسٹی سے جو لوگ بچے گریجویٹس ہوتے ہیں وہ مارکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ ان کے پاس ڈگری ہے لیکن سکلز نہیں ہیں. تب یونیورسٹی کے سارے فریم ورک کو چینج کرنا بھی مشکل ہے. تو یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ ہم بچے جب گریجویٹس ہوں تو وہ مارکیٹ کی ڈیمانڈ کو فلفل کر سکے؟ یہ ایک بہت بڑی بحث ہے جو اس وقت ماہرین تعلیم کے درمیان موجود ہے, اور ان کی یہ خواہش ہے اور وہ ریکمینڈ کرتے رہتے ہیں کہ یونیورسٹیز کو ایکچولی وہ لوگ پروڈیوس کرنے چاہیے جو مارکیٹ کی ضرورت ہے. اس کے لیے بہت اس طرح کی یونیورسٹیز ہیں کہ جو مارکیٹ میں بڑی بڑی جو کمپنیز ہیں نا ان کے سی ای اوز کو یا ان کے پروفیشنلز کو اپنے بورڈ آف اسٹڈیز میں رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کس طرح کا بندہ چاہیے ہے, اور وہ بتاتے ہیں کہ یہ والا کورس اس طرح سے پڑھایا جائے, یہ والا کورس. پھر یونیورسٹیز یہ کوشش کرتی ہیں کہ اپنے گریجویٹس کو دوران اسٹڈیز ان کو مارکیٹ کے وزٹس بھی کروائے جائیں جو مختلف ہوں, اس طرح کی انڈسٹریز ہوں جس کے لیے وہ پروڈیوس کر رہے ہیں, اور وہاں سے بھی پروفیشنلز اور ماہرین کو بلا کے ان کو لیکچر بھی دلوائے جائیں جس کے نتیجے میں ان کا ایکسپوجر بڑھے. اچھا, لیکن یہ ابھی بہت بڑی تعداد میں نہیں ہوا, اور خصوصاً ہمارے ملک میں یہ 1 یا 2 انسٹیٹیوٹس کے علاوہ یہ چیز موجود نہیں ہے. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان یہ ہوتا ہے کہ یونیورسٹی نے اسے سکھایا ہے کہ بھائی یہ جو کورس تم نے پڑھے ہیں, جب وہ کورس پڑھ کے باہر نکلتا تو اس کی کہیں پہ کوئی امپلیمنٹیشن ہی نہیں ہے. تو وہ اس کورس کو پڑھنے کے بعد مارکیٹ میں جگہ بنانے میں ناکام رہا ہے. اب وہ کیا کرتا ہے, وہ خود چونکہ کچھ کرنے قابل ہے تو وہ جاب ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے, کام نہیں ڈھونڈتا, وہ جاب ڈھونڈتا ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک جاب کے لیے 15 اپلیکینٹس ہیں, اور جب کوئی ان کا انٹرویو کرتا ہے, خود ہم جب کسی کا انٹرویو کریں تو بعض اوقات ایسے لگتا ہے کہ اتنا پڑھ لکھ کے باوجود اس کے اندر جو بیسک سکلز ہیں وہ اس کے اندر موجود نہیں ہیں. تو اس کے لیے والدین کے لیے بہت بڑا یہ ایک چیلنج ہے کہ بھئی ہم اپنے بچوں کو, ایک تو والدین وہ ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو ویسے ہی دوسری جو ایجوکیشن ہے اس کی طرف, کوئی ہنر سکھانے کی طرف بھیج دیتے ہیں, یہ اس طرح سے جو ایجوکیشن اس کی طرف بھیج دیتے ہیں. جو بزنس گریجویٹس ہیں یا جو اکنامکس کے گریجویٹس ہیں یا اسی طرح میتھمیٹکس اور اس طرح کے جو ڈسپلن ہیں جنہیں ہم سوشل سائنسز کہتے ہیں, ان کے لیے ایکسیپٹنس مارکیٹ میں کم ہوتی ہے. انہیں کیا کرنا چاہیے؟ انہیں یہ کرنا چاہیے, خود ان کے لیے بھی ہے, ان کے والدین کے لیے بھی ہے, کہ یہ جو مارکیٹ کی ضرورت ہے جو سکلز ان کو سیکھنے کی کوشش کریں. مثلا میں مثال دوں آپ کو, آج کل کے دنوں میں اگر کوئی بچہ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہوتا ہے اور اس کو کمپیوٹر کے بیسک جو فنکشنز ہیں, مائکروسافٹ آفس ہے, کورسز وہ اس کو نہیں آتے, اس میں وہ کام نہیں کر سکتا, اس کو فائل ورک نہیں آتا, اس کو ڈاکیومنٹیشن نہیں آتی, اس کو ڈرافٹنگ نہیں آتی, یہ چیزیں اس کو اگر نہیں آتی تو وہ جس بھی فیلڈ میں, سوشل سائنسز کی بات کر رہا ہوں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے دروازہ ابھی بند ہے مارکیٹ کا, اس لیے کہ یہ ہر جاب کی ریکوائرمنٹ ہے. وہ خواہ آپ کو کسی جگہ یعنی ایگزیکٹو کیڈر میں ہیں یا کسی جگہ لوور کیڈر میں, ہر جگہ کی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کو کمپیوٹر کی یہ بیسکس جو ہے وہ یہ چیزیں موجود ہو. اچھا, اس کے بعد جو 21st سینچری سکلز میں جو چیزیں ہیں جیسے کمیونیکیشن ہے, کمیونیکیشن سے مراد کیا ہے؟ کمیونیکیشن سے مراد ہرگز انگلش نہیں ہے. کمیونیکیشن سے مراد یہ ہے کہ جو بات آپ کرنا چاہتے ہو آپ اسے اچھے سے کہہ سکیں. اس کو میں مزید کھولوں, آپ ادب آداب کے ساتھ, آپ فکروں کی اچھی بناوٹ کے ساتھ, آپ الفاظ کے اچھے استعمال اور اچھے چناؤ کے ساتھ, آپ جو مافی و ضمیر آپ کا ہے جو بات آپ کرنا چاہتے ہیں وہ اچھے سے کہہ لیں اور دوسرے کی بات کو سن سکیں, اسے کمیونیکیشن کہتے ہیں. اچھا, یہ آپ اس کو بچے کو اپنی پریکٹس کروا سکتے ہیں. پھر کانفیڈنس ہے. اب یہاں کانفیڈنس سے مراد بدتمیز ہونا نہیں ہے. ہمارے یہاں تو جو بچے چھوٹے چھوٹے ان کو اتنا کانفیڈنس دیتے ہیں وہ گھر میں بدتمیز ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں بچہ بڑا کانفیڈنٹ ہے. کانفیڈنٹ نہیں ہے, وہ بدتمیز ہے. کانفیڈنٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی ماحول کے اندر ماتھے پہ پسینہ آئے بغیر, زبان میں لکنت اور ہچکچاہٹ کے بغیر آپ جو کہنا چاہتے ہیں وہ آپ کہہ سکیں, اور پورے جو ہے وہ اعتماد کے ساتھ آپ کہہ سکیں, تاکہ آپ کی بات کو یعنی اسی پیرائے میں یا اسی وزن سے کہہ سکیں جو اگر آپ اپنی پسندیدہ سیٹنگ میں ہوتے تو آپ کہہ سکتے, آپ کسی بھی سیٹنگ میں وہ بات کہہ لیں, اس اعتماد کہتے ہیں. پھر پرابلم سالونگ ہے. چھوٹا سا مسئلہ آج جس کا کیا کریں گے, اتنے پریشان ہو گئے, اپنے اوپر یہ یقین نہیں ہوتا کہ بھائی مجھے میرے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے, میں کہیں بھی جاؤں گا تو یہ والی بات, یہ والا کام میں کر سکتا ہوں. پرابلم سالونگ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مسئلہ چھوٹا موٹا آ گیا ہے, ٹیم کے درمیان کوئی مسئلہ بن گیا ہے یا کوئی کام کے درمیان, تو اس کا الٹرنیٹ ویز نہیں سوچ سکتے. اب یہ ڈائریکٹلی اٹیچ ہے کریٹیوٹی کے ساتھ. اب کریٹیوٹی ہم گھر میں کیسے لا سکتے ہیں؟ چھوٹے بچوں سے کوسچن کریں, سوالات کریں, انہیں چھوٹے چھوٹے سوالات ان سے پوچھیں, ان کا ذہن, جیسے میں تو ایون یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اگر کوئی بچہ شرارت کرے نا تو آپ اس شرارت کا یا کوئی غلطی کرے اس کا بھی اسی سے سوال کریں کہ بیٹا یہ غلطی آپ نے کیوں کی, وہ سوچے یہ میں نے کیوں کی. آپ اسے پوچھیں اس غلطی کے کیا اثرات ہوں گے, وہ سوچے اس کے کیا کیا اثرات ہو سکتے ہیں. آپ جب اس کے سوالات کریں گے آپ کریٹیوٹی بڑھا رہے ہیں اس کی, آپ تھوڑا بڑا ہوا ہے, خود احتسابی بھی ہوگی. تو
آپ کریٹیوٹی پیدا کریں گے، یہ بڑی ہو کے پرابلم سالونگ بنے گی. ایسے ہی بالکل. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں والدین کو سمجھنی چاہیے. گھر میں اس کو تقریر کرنا، تعارف کروانا مہمانوں کے سامنے، یہ آپ اسے سکھائیں کہ مہمانوں کے سامنے وہ تعارف کرے. آپ اسے اقبال کی شعر یاد کروائیں، کانفیڈنس ہے. تو یونیورسٹی جو صلاحیتیں نہیں دے سکتی وہ آپ اسے دے دیں، آپ اسے سمجھا دیں کہ بھئی کس طرح سے یہ ہونا چاہیے. تو بچے کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ میں جو کچھ پڑھ رہا ہوں نا، مارکیٹ اور طرح کی ہے، حالات کے ساتھ مقابلہ اور چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے اس کو تیار ہونا چاہیے. اب یہ چیلنجز کے سامنے سے کیا مراد ہے؟ چیلنجز کے سامنے سے مراد یہ کہ حالات مختلف ہوتے ہیں، اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں لائف کے اندر، ان کا سامنا بچے کو کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے. مشکل حالات ہوں صبر کرے، سروائیو کرے، اور اگر اچھے حالات ہیں تو اس کا انجوائے کرے. تو بچے کو جو ہے وہ سامنا کرنا سکھانا چاہیے، ڈفرینٹ لوگوں کا، سچویشنز کا، ڈفرینٹ سیٹنگز کا. اس کو جو ہے وہ یعنی گھر سے دور رہنے کا. اتنے ایسے بچے ہوتے ہیں جو گریجویٹ ہوتے ہیں لیکن جب گھر سے دور کو جاب ملے اس طرح سے تو وہ ہوم سکنس کی وجہ سے نہیں جا سکتے. تو بچوں کو یہ بھی سکھانا چاہیے. تو یہ جتنی چیزیں اس کو آپ اپنے لیے نہ سوچیں کہ میں جب اتنا سا تھا تو مجھے کیا پریشانیاں تھی. آپ یہ سوچیں کہ یہ میرا بچہ جو آج 1 2 سال 5 سال 10 سال کا ہے، جب یہ 8 10 سال بعد مارکیٹ میں، یہ جتنے سال بعد بھی وہ مارکیٹ میں جائے گا، اس وقت کیا انوائرمنٹ ہوگا. اور اس میں سروائیو کرنے کے لیے نہیں، کمپیٹ کرنے کے لیے نہیں، لیڈ کرنے کے لیے اسے تیار کریں. ایسے بالکل. اور یہ والد کر سکتا ہے، بالکل یہ والد کر سکتا ہے. اگر یہ والد نہ کرے تو پھر اس بچے کو وہ ساری صلاحیتیں یا وہ سارے کام خود پہ تجربے کر کے، ناکامیاں کر کے اور مشکل راستوں سے گزر کے سیکھنا پڑیں گے. لیکن اس میں وقت گزر جاتا ہے، اس میں وقت گزر جائے گا. والد اسے سکھا سکتا ہے یہ سارے کام، والد کی پرائم ریسپانسبلٹی ہے اس میں.